ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرت قاری صاحب قبلہ سے سن رہے تھے کہ یہ محفل مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلاموں کا نذرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اخلاص کا وضو نصیب فرمائے، ہر تصنع، بناوٹ، ذاتی مفادات اور شہرت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی شانیں بیان کی۔ فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، خیر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا اللہ کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں خوشخبریاں دینے آئے، اور حضور کی یہ شان ہے کہ حضور داعی الی اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں، حضور رب کریم کی بارگاہ کی جانب بلاتے ہیں۔ دنیا کے اندر وہ لوگ کمزور نہیں ہوتے جو جسمانی طور پہ تھک جاتے ہیں، بلکہ کمزور وہ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں، جن کے اعصاب میں کمزوری آتی ہے، جو مایوس ہونے لگتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ شاید اب میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں اتنی ہمت نہیں رکھتا، میرا کسی بڑے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ذہنی طور پر، اور کچھ مایوسیاں دائیں بائیں سے بھی لوگ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے، تیری کو طاقت ہی نہیں، تیری مختصر سی آواز ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دیں حج کے لیے۔ عرض کرتے ہیں مالک کون میری آواز سنے گا اور کہاں تک جائے گی؟ فرمایا دینی آپ نے ہے، پہنچانی تو رب کریم نے ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، تھکے لوگ، پھر تھوڑا سا پریشان لوگ، اور چونکہ معاشرے میں بڑے سارے لوگ ہیں مایوسیاں پھیلانے والے، تو ڈرے سہمے پریشان لوگ۔ ایک چکر تویز دھاگے والوں نے بھی چلایا ہوا ہے کہ تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اگر آپ پوچھیں کس نے کیا ہے تو کہتا ہے یہ نہیں مجھے حکم بتانے کا، مجھے شرارت کا حکم تھا وہ میں نے کر دی ہے۔
اب تو سوچتا رہے ساری دنیا کو دشمن جان اپنا. لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ لوگ تھک گئے, مایوس ہو گئے, پریشان ہو گئے معاذ اللہ. کچھ بیمار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب میں نے ٹھیک نہیں ہونا, اور کچھ بوڑھے ہو گئے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب میرے لیے ممکن نہیں دوبارہ آگے بڑھنا, میں کچھ کر نہیں سکتا. احد کے میدان میں ایک صحابی حاضر بارگاہ ہوئے تو ان کی ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی تھی, معذور تھے, لنگڑا کے چلتے تھے. جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ آپ چونکہ بیمار ہیں, پورے تندرست نہیں, تو آپ کو رخصت ہے اگر آپ جہاد میں نہ بھی جائیں تو انہوں نے عجیب بات کی, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ ہے آپ کا شوق, یہ ہے. یہاں تو لوگ بہانے کرتے ہیں نا بچنے کے اور گنجائش لینے کے, رخصت کا رستہ تلاش کرتے ہیں. یا رسول اللہ لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جائیں گے. تو کہا حضور اگر جنت میں جائیں گے تو کرم کریں پھر میدان میں جانے کی بھی اجازت دیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اگر کمزور پڑ جائیں گے نا, ذہنی طور پر تھکاوٹ محسوس کریں گے, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. جتنے شہر آباد ہیں سارے گاؤں والوں نے ہی آباد کیے سب. وہ الگ بات ہے کہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے پھر بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. وہ الگ بات ہے کہ لوگ بھول گئے. حضور نے نا ہمیں اٹھایا ہے, ہمیں جذبہ دیا ہے, ہمیں شوق دیا ہے, اور حضور نے ہر شخص کو اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق وہ جہاں کہیں بھی تھا, کیونکہ ہمارا ایک نظام بن گیا کہ ہم اپنی مطلب کی چیزیں لے لے کے آتے ہیں, مطلب کی چیزیں. حالانکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر شخص کو عزت دی. مزدور آدمی محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, تھک گیا ہے, صبح نکلا تھا شام تک مزدوری کی, تھک کے سویا ہے. سنیں جی بڑی مہربانی, میری تو یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ موبائلوں میں آپ سے ملاقات رہتی ہے تو چلو آج ڈائریکٹ ہی بات ہو جائے تو اچھا ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی گزارش کی ہے کہ موبائل مطلب یہ کہ ساری قوم کو صحافی تو نہیں نہ بنانا, اور بھی تو کچھ کام کرنے ہیں نا. اور ہر شے کیمرے کی آنکھ سے نہ دیکھیں, یہ کئی دفعہ دھندلا بھی دکھاتا ہے. ڈائریکٹ دیکھنے کا مزاج بنائیں. یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا یہ قربت کا پتہ دیتی ہیں. جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تو آنسو چھلک پڑتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا آپ چھوڑیں اس چیز کو. فوٹو میں بھی کافی ہو گئیں, تصویریں بڑا کچھ ہو گیا, اب کرتے بھی تو ہم یہی ہیں نا سارا دن. تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو آپ تھوڑی توجہ کریں تاکہ کچھ ایک مضمون ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ کو جو میں یہاں بات عرض کروں وہ کھلے آپ کے دل میں, اور کسی اور کو بھی آپ اٹھائیں. تھوڑا کسی کو کہیں اٹھ یار چلتے ہیں, جو ہوگی دیکھی جائے گی. نہ نکلیں, آگے تو بڑھیں. اٹھ پھر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مدد کرنے والا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی رزق حلال کی تلاش کرے, کیا سٹیٹس ہے ہمارے معاشرے میں مزدور کا, کیا اہمیت ہے, کون ہے اس کو بڑی کرسی پہ بٹھانے والا. لیکن حضور نے فرمایا جو رزق حلال کی تلاش میں تھک کے سوئے گا نا, اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. تاجر کو لوگ کہتے ہیں جی تاجر چھوڑیں جی, یہ تو رساگیر ہوتے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا, ترمذی میں موجود ہے, جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. یار ہر آدمی کو حضور عزت دے رہے ہیں. تو جو کام کر رہے ہیں نا اس میں مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو. اور پھر چونکہ ہمارے ہاں ایک مزاج بنا ہے, مثلا میں قاری صاحب نے ابھی آپ کو بتایا یہاں طلباء پڑھتے ہیں, علماء پڑھتے ہیں, بڑی خوب بات. مدارس کو اخلاقی مدد کی زیادہ ضرورت ہے, مالی سے زیادہ اخلاقی مدد کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ شکوہ نہ کریں طالب علم کہ ہماری عزت کوئی نہیں کرتا. مولوی شکوہ نہ کریں, یہ کمزوری کی علامت. آپ چھوٹے پڑ گئے یہ کہہ کہ لوگوں نے قدر نہیں کی. لوگوں سے قدر کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم دنیا کے وہ واحد لوگ ہو کہ جنہوں نے ابھی کوئی ڈگری نہیں لی, پہلے دن گھر سے نکلے ہو, طلب علم کے لیے مدرسے بھی نہیں پہنچے,
اور مدینے والے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں نے تمہارے قدموں کے نیچے پار بچھا دیے ہیں۔ اگر آپ اصل میں نا ہم سن لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں، اس کو کبھی دل میں جگہ دینا کہ بھلا یہ کیا کہا حضور نے، یعنی اس بندے کی کیا بات ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، اس کا کیا رنگ ہے۔ حضور نے ہر شخص کو، ہر مکتب طبقے کو، ہر طبقے کو، عورتیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے نا، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ 9 مہینے رب اسے اتنا ثواب دیتا ہے جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ ہمیں رسول کریم نے عزت کتنی دی، ہم کمزور پڑ گئے، پریشان ہو گئے، وہ بی بی پریشان ہو گئی۔ یہ اساتذہ ہیں ہمارے ہاں نا، زیادہ مشہور ہوتے ہیں خطیب، نعت خواں، واعظین، مقررین۔ ایک استاد جو بیٹھ کے پڑھاتا ہے، یہ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آج کل علماء بڑے لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے تو 5-6 بندے دیکھے، ہمارے تو سینکڑوں شیخ الحدیث ہیں جو بیٹھ کے لوگوں کو رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، وہ تو اس ماحول میں ہی نہیں ہے تو اپنا کام کر رہے ہیں صبح و شام۔ آپ 2-4 لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، اب لوگوں نے، ان کی دنیا میں شہرت نہیں ہوئی، زیادہ لوگوں نے انہیں نہیں جانا، ان کے بڑے بڑے پوسٹر نہیں چھپے، ان کی بڑی بڑی تصویریں نہیں لگیں، لوگ آگے نہیں دوڑے ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے، تو کیا ایک پڑھانے والے استاد کا کوئی درجہ ہی نہیں معاذ اللہ بچا؟ کمال کر دی مدینے والے حبیب نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی استاد گویا پریشان نہ ہو، انی بعثت معلما، رب نے مجھے بھی ایک استاد بنا کے بھیجا ہے۔ ٹیچر کا کتنا درجہ ہے، استاد کا کتنا مقام ہے، جب حضور کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہاں اگر آپ، ہمارا نا ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے، ہر شعبے میں لوگ کمزور ہیں۔ جو بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں تانگ ہوں، سامنے والا بالکل ٹھیک ہے، کبھی میں وہاں ہوتا نا اس کی کرسی پہ تو میں بالکل ٹھیک ہوتا۔ یہ کمزوری ہے۔ آپ اپنے شعبے کے ساتھ جب وفا کرتے ہیں، آپ جب اپنے شعبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پولیس والوں کے بارے میں کیا رویہ ہے ویسے ہمارا؟ اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ نے چونکہ ہماری تو بات کرنی نہیں، میں سامنے جو بیٹھا ہوں، اگر پولیس والوں کے بارے میں قوم کا رویہ اچھا نہیں تو مولویوں کے بارے میں بھی کوئی نہیں اچھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پیروں کے بارے میں بھی کوئی نہیں اچھا۔ تنہائی کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی۔ یہ بدگمانیاں سب کے بارے میں ہم نے پیدا کی۔ اللہ کے محبوب، او یار میری بات سننا، ہر بندہ غلط نہیں ہوتا، قومیں غلط نہیں ہوتی، افراد غلط ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا، پھر اس طرح مایوسی پھیلتی ہے جب ہم کسی چیز کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہے ہی 100% خراب، پھر مایوسی پھیل جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ عزیز بھائی، حضور ایک جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھائیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کبھی کسی نے اسے کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک رات اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پر پہرا دیا تھا، اس فوجی کا، اس پولیس والے کا مرتبہ جو کھڑا ہے حضور نے بیان کیا، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ حضور سب کو عزتیں دے رہے ہیں، اس کے منصب کے مطابق اسے نواز رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک رات میں نے دیکھا ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک رات اسلامی سرحد پہ پہرا دیا تھا، قربان جاؤں محبوب تیری شان پہ۔ حضور نے فرمایا تم بناؤ نا صفے، میں پڑھاتا ہوں جنازہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا عمر تم سے لوگوں کے عملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کے عقیدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں تھک جاتے ہیں؟ کیوں اس آزمائش میں پڑھتے ہیں کہ جناب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں؟ او بھائی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ جل رہی تھی، ایک چڑیا اتنی، وہ علماء نے لکھا ہے کہ اوپر سے بھی نا کوئی پرندہ گزرتا تھا نا، اتنی بڑی آگ تھی تو جو اوپر سے پرندہ گزرتا تھا وہ بھی جل جاتا تھا۔ ایک چڑیا نے نا
منہ میں پانی کا قطرہ لیا، میں کیا کروں، سارے آگ لگانے والے، کوئی تو ہو جو آگ بجھائے، کوئی تو ہو جو بیچ آگے جا کے صلح کرائے، کوئی تو ہو جو بچھڑوں کو ملا دے، کوئی تو ہو جو لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے پڑوانے کی بجائے گلے ملا دے، کوئی تو ہو جو قربتیں کرا دے۔ بھائی ملنا چاہتے ہیں پر لوگ اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں کہ مل نہیں پاتے۔ عزیزو، چڑیا منہ میں پانی کا قطرہ لے کے نکلی، اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے چلو قطرے لو، ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھائیں۔ اور باقی کی چڑیاں کہنے لگی ایک قطرے سے کیا بنے گا، وہ تو میلوں پھیلی آگ ہے۔ کہنے لگی چلو تو صحیح، او چلو تو صحیح، ہمارا کام آگ بجھانا نہیں، یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانا ہے۔ او نام تو آئے گا، نام تو لکھواؤ، اٹھو تو صحیح، آگے تو بڑھو، مایوسی کس بات کی، اٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں بنے گا، ہم تھوڑی جاتی ہیں۔ اس نے اٹھایا منہ میں پانی کا قطرہ، اکیلی چلی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ اس نے نا پانی کا قطرہ لیا، جیسے جا کے اس نے پھینکا نا، رب نے آگ کو حکم دے دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ وہ تو اللہ کے حکم سے ہوئی تھی نا، پر اس کا کلیجہ ٹھر گیا۔ چڑیوں کو واپس آ کے کہنے لگی تم چلی نہیں نا، میں نے ایک قطرہ پھینکا ہے تو آگ بجھ گئی ہے، اگر ساری چلتی تو سیلاب آ جانا تھا، جناب ابراہیم کے دشمن تو ویسے بہہ جاتے سارے۔ ہم اٹھے ہی نہیں آج تک، ہم نے بارش کا پہلا قطرہ بننے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ ہم ساری زندگی یہی کہتے رہے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کیا کر سکتے، ہم کمزور لوگ۔ نا، آپ بڑا کچھ کر سکتے، آپ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے کہ حضور نے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا او سنو یارو، یاد رکھنا، ترمذی کے لفظ ہے، حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، پر میرے بندہ مومن کی، میرے غلام کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اقبال پتہ کیا کہتے ہیں کسی کا کچھ نہ کر، اپنا ہی کچھ کر لے، اپنا ہی کچھ کر لے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ او یار تو کہتا ہے لوگ کچھ کریں تو اپنی صلاحیتوں سے تو بھرپور فائدہ لے، تو اپنی صلاحیتوں سے تو ملت کو، معاشرے کو کچھ دے، تو جو کر سکتا ہے وہ تو کرنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا چل نہ بن، او بھائی اپنا تو بن، کچھ اپنی ملت کے لیے کر جا کچھ۔ یہ جو مایوسی ہے، یہ جو کمزوری ہے، اس سے باہر آئیں۔ اور یہ جو ہمارے اندر اوہام پرستی آ گئی نا تھوڑی تھوڑی، یہ قریش کا طریقہ تھا کہ حج کر کے آتے تھے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے پھلانگ کے آنا ہے، ہم پاک ہو گئے اور دروازے ناپاک ہیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ جانور ذبح کرتے قربانی کا تو اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے، وہ کعبے کا طواف کرتے تو کپڑے اتار کے کرتے۔ یہ اوہام پرستی، یہ ان کا طریقہ تھا، ہمارا نہیں۔ یہ جو ہمارے اندر باتیں آئی ہیں نا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل آ جاتی ہے، مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو میرا سفر نہیں ٹھیک ہوتا۔ میں نے اسے کہا اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر کیا کہنا ہے آپ کا، پھر صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا کچی باتیں، مسلمان بھی اس طرح کی بولی بولے گا، مسلمان بھی عجیب ہماری منطق ہے۔ وہ جی دودھ گر گیا آج تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بلیاں رو رہی تھی تو میں نے کہا اس لیے رو رہی تھی کہ آپ نے دودھ نہیں پلایا، ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ چپ کر جائیں گی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات۔ بابا صاحب آئے تھے تو وہ کہہ گئے، بابا صاحب آئے تھے تو وہ کہہ گئے تیرا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو اسے کہو جا بابا اپنا کام کر، تو اتنا قابل ہوتا تو دروازہ روٹی مانگتا، جا کے کہیں دین پڑھ اور دین پڑھا، یہ حسن ہے دین کا۔ کیا بات کرتے ہیں، کمزور پڑیں گے ہم، کوئی اوہام پرستی نہیں، کوئی قسم کی پریشانی نہیں۔ حضور غار ثور میں موجود ہیں، اکیلے حضور سید عالم اور ساتھ تنہا جناب صدیق اکبر، کافروں کی فوج آ گئی دروازے تک، جس سوراخ سے حضور اندر تشریف لے گئے وہاں مکڑی نے جالا تنا ہے۔ یہ دیوار اتنی کمزور ہوتی ہے کہ زور سے پھونک مارے تو ٹوٹ جاتی ہے، مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے،
اگر کبھی آپ تھوڑا سا سوچیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ ہے، اگر آپ اس پہ ہم ڈٹ جاتے ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر مایوسی گئی، مکڑی نے جھالا تنا، وہ لوگ آ گئے، ان کے پیر نظر آنے لگے. جناب صدیق اکبر گھبرائے، اپنے لیے نہیں، رسول پاک کے لیے، محبوب کریم کے لیے گھبرائے. یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، اگر انہوں نے پیروں کی جانب دیکھا تو وہ تو ہمیں گرفتار کر لیں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر. باہر کوئی فوجیں ہیں جو غم نہ کریں؟ اندر کوئی بارود ہے کہ چل جائے گا؟ دو ہی بندے ہیں، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ فوج کھڑی ہے ساری. یہ طاقت ہے جو آپ کو بڑا کر دے گی، یہ آپ کے پاس قوت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. عقیدہ توحید و رسالت آپ کو جوان کر دیتا ہے. سرور کائنات فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کر. کیوں نہ کرے؟ ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. اللہ جن کے ساتھ اللہ ہو وہ غمگین نہیں ہوتے. ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ ہمارے. پھر کیا کیا کفار نے؟ کچھ کر سکے؟ سارے عرب کے قبیلے اکٹھے کر کے لائے تھے، کر سکے کچھ؟ آپ جب یہ ابھی بیماری آئی ہے نا جی، گھبرائے گھبرائے لوگ، ڈرے ڈرے لوگ، پریشان لوگ، مایوس لوگ، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. میں نے آج صبح بھی ایک جگہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، یہ زیادہ ڈر بھی ان لوگوں کو لگا جن کی کوٹھیاں بڑی بڑی تھی. غریبوں کو اتنا ڈر بھی نہیں لگا. امیر لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ او بھائی، اس کی ایک وجہ ہے. جو لوگ بہت دنیا داری جمع کرتے ہیں ان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، پکی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مطلب ساری سہولتیں کمرے میں کٹھی کر لی ہیں، اے سی مرضی کا لگوایا ہے، اس میں ہیٹر بھی فٹ کرایا ہے، ریموٹ کنٹرول ہر چیز ہے، واش روم تک کمرے کے ساتھ اٹیچ کرا لیا ہے، پیسے بڑے ہیں، اپنی اپنی مرضی کی غذائیں ہیں، فریزر. کس کا جی کرے گا مرنے کو؟ مرنے کو تو ان کا جی کرتا تھا جو سمجھ گئے تھے کہ ہم مسافر ہیں اور ہم جب جائیں گے تو اپنے گھر جائیں گے. یہ ہمارا کیسے؟ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، وہ کہتے ہیں میں عطر فروش تھا. عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہوتا ہے. آج بھی عرب شریف میں آپ جائیں نا تو سونے والی دکان کے ساتھ خوشبو کی دکان ہوتی، یعنی جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا ہی وہ دیتا ہے. اتنا مہنگا بزنس. کہتے ہیں بہت بڑا بزنس مین تھا، عطر بیچتا تھا. اللہ کو منظور تھا کہ میں رب کریم کی طرف رجوع کروں تو اس نے سبب بنایا. ایک بابا جی آ گئے، میں نے سمجھا گاہک آیا. انہوں نے مختلف شیشیاں دیکھیں، ٹٹولیں. اچھا سیل مین جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے پوچھتا ہے گاہک سے کہ کیا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے سمجھا خوشبو پسند کر رہے ہیں. آگے جب انہوں نے کافی ساری الماریاں دیکھ لیں تو کوئی چیز انہوں نے لی نہیں. تو میں نے پوچھا بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا چاہیے. تو وہ کہنے لگے پتر میں تو دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. میں نے کہا وہ کس طرح جی، کس طرح مشکل سے نکلے گی؟ کہنے لگا پتر مال ہی بڑا جمع کیا ہے، مرنے لگے گا کبھی یہ شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ یاد آئے گی. اپنے لفظوں میں بات کروں تو کبھی حبیب بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی نیشنل بینک والا، کبھی ساتھ والا پلاٹ، ابھی تو گاڑی آرڈر دے کے نہیں منگوائی تھی بیٹھنے. یہ یاد آئیں گی چیزیں. تو کیسے مرے گا؟ دل ہی نہیں کرے گا. کہتا میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا. دنیا دار کو نصیحت کرے تو غصہ کھاتا ہے. غصہ آیا. میں نے کہا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہنے لگا پتر قریب آ. میں قریب گیا، بابا جی زمین پہ لیٹے. کہنے لگے بتاؤں کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور. بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا، اتے مر گیا ہی کوئی ہور. تے وارث شاہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اور اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. اس طرح او بھائی جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ تو ایک واقعہ تھا نا، بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے. نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جسے مرگی کا مرض تھا.
عرض کرتی ہے حضور مجھے مرگی کی تکلیف ہے اور میں بڑی اذیت میں ہوں، کسی جگہ جا نہیں سکتی، سوشل لائف بڑی ڈسٹرب ہو گئی۔ مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، بندے کو ذہن سے کنٹرول کرتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، نہ میں خوشی کے موقع پہ جا سکتی ہوں نہ غم کے موقع پہ، حضور بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ حضور سب کے لیے دعا کرتے تھے، پر آج میرے قریب نے ایک انوکھی بات کی، فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، رب شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر۔ بخاری ہے، معنی کیا ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہاں ہاں، ہمارے صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک درویش نے آ کے اپنے مرشد سے کہا ہے کہ حضور میں بے اولاد ہوں، دعا کر دیں۔ دعا کرنا بھی انہی کا منصب ہے، لیکن یہ بھی ان کا منصب ہے کہ اسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا طریقہ بتائیں۔ اسے کہیں اگر رب کریم کی رضا یہی ہے نا کہ تیرے گھر اولاد نہ ہو تو شکوہ نہ کر، راضی رہ۔ یہ بھی اسی صوفی کا منصب ہے، یہ بھی اسی نے سکھانا ہے، یہ بھی دین کا خاص ایک جز ہے، اس پر بھی غور کریں۔ بخاری ہے، حضور نے فرمایا اگر تو کہے دعا کرتا ہوں رب شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر، یعنی اس بیماری کے ساتھ ہی وقت بتائے، تو پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا، رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو یہ ملے نا کہ شفا لینی ہے کہ جنت، تو ہم کہیں گے پیر صاحب ہے گوڈرے دا کچھ کرو نا، باقی دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ سمجھ گئے تھے نا، سمجھ گئے تھے، عقیدہ مضبوط تھا، کچی باتیں نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا فیصلہ تیرا؟ اس نے ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً بولی۔ گویا وہ عرض کرتی ہے حضور میری تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں اس کے ساتھ ہی گزارا کر لوں۔ یا رسول اللہ آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ ہو جائے گا، معنی کیا ہے بات کا؟ ہو جائے گا گزارا مرگی کے ساتھ، ہو جائے گا سونیا، ہو جائے۔ مایوسی والی کیا بات؟ مریں گے، قبر میں جائیں گے، ساری شفائیں اللہ دے گا، قیامت میں عزتیں دے گا رب کر۔ کیا پریشانی ہے؟ ڈرنے والی کیا بات؟ حضور اس کے ساتھ ہی، بس آپ میرے ساتھ وعدہ کریں رب مجھے۔ حضور نے فرمایا میں نے دعا کر دی ہے، رب تجھے بغیر حساب جنت دے گا۔ عرض کرتی ہے حضور عورت ہوں، جب مرگی ہوتی ہے تو جسم کے بعض حصوں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، فطرتاً حیا ہے تو وہ محسوس کرتی ہوں۔ حضور نے دعا کر دی اللہ اس کا کپڑا قائم رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی تکلیف ہوتی تھی کپڑا جسم پہ قائم رہتا تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک حیات رہیں، جب کوئی باہر سے آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے، دیکھنی ہے، تو کہتے تھے اس کی زیارت کرو، اسے دنیا میں مدینے والے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کب ہوتا ہے؟ جب آپ فکری طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ بڑے ڈرے، دنیا بھر سے لوگوں نے فون کیے، اوہو مر جائیں گے، کرونا آ گیا، فلانی بیماری آ گئی، اللہ جانے کیا ہوگا، قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، آکسیجن کا انتظام کوئی نہیں، بڑے بڑے پریشان لوگ۔ بات بالکل ٹھیک ہے، قبر بہت بڑا گڑھا ہے، پر بھائی مجھے اگر رحیم یار خانہ ہے تو میں اسی سڑک پہ چڑھوں گا نا جو رحیم یار خان آتی ہے، کہ پشاور والی پہ چڑھ جاؤں گا، اس پہ رحیم یار خان کا بورڈ نہیں آتا۔ مجھے جس طرح یہ پتہ ہے نا میری گاڑی کتنے کی ہے، میرا گھر کتنا، اس طرح مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکیاں کتنی ہیں، اور جو میں نے کی ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہے ان کی قیمت کتنی ہے، کتنی دکھا کے کی ہیں، کتنی کمائی کرنے کو کی ہیں، کتنی لوگوں کے لیے کی ہیں، اور کتنی اللہ رسول کے لیے کی ہیں۔ مجھے جس طرح اپنی گاڑی کی قیمت کا پتہ ہے، نیکیوں کی قیمت کا بھی۔ آئے ہائے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑا رو رہے ہیں، آخری عمر مبارک ہے، وصال سے پہلے روتے ہیں۔ خدام نے کہا سونے 50 سال آپ نے دین کی نوکری کی، ڈیوٹی کی، روتے کیوں ہو؟ تو عرض کرنے لگے نیکیاں تو ہیں پر یار کے قابل تو نہیں نا، وہ ذات بھی تو دیکھنا کتنی اونچی ہے، دیکھنا کتنی ہے۔ او سنگیو، ہمیں ہماری ڈائریکشن کا تو ہمیں پتہ ہے نا، جس نے حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، جس نے جس کا مرضی دل توڑ دیا، سوچا ہی نہیں اور بات کر دی، کتنی رات کو پگڑیاں کھولی، کتنے لوگوں کو بے آبرو کیا، تو اپنی قبر کو اس نے جہنم کا گڑھا بنایا، اس نے کھڈا تیار کیا ہے۔ لیکن اگر اس نے خیال کیا چڑھتی جوانی بھی حیا والی،
اس کا دل صاف سوچوں والا، اس کی روح رب سے ڈرنے والی. اس نے نا خواہشات بڑی تھیں، موقع بڑا تھا، پر اپنے آپ کو سمیٹ کے باندھ کے مدینے والے کے قدموں میں پیش کر دیا. پھر اس کی قبر کھڈا نہیں، پھر ڈرے نہ، پھر وہ گھبرائے نہ جس طرح باقی لوگ. پھر اس کی قبر کیا ہے؟ پھر اس کی قبر باغ ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ اب ذرا سوچنا، ایک یہ سوچ ہے کہ نیچے کھڈا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ اس زمین کے نیچے باغ ہے. باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ بھی وہ والا جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے وہاں جاتے ہوئے بندہ ڈرے گا؟ گھبرائے گا؟ ٹانگیں کانپیں گی؟ وہ تو باغ میں جا رہا ہے. کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. وہ تو اپنے گھر گئے. دنیا سجن المومن، وہ تو قید سے نکل گئے. آپ کے جب عقائد مضبوط ہوتے ہیں، مایوسی نہیں ہوتی، آپ تازہ دم ہوتے ہیں، خدا رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں، پھر آپ مضبوط باتیں کرتے ہیں. مضبوط، پھر آپ فکری طور پر تگڑی بات کرتے ہیں. پھر آپ میدان میں نکلتے ہیں تو جھول نہیں ہوتا آپ کے لفظوں میں، کمزوری نہیں ہوتی، ڈگمگاتی سوچیں نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کچی سوچ ہے. پکی سوچ کیا ہے؟ 1000 کا لشکر چل آیا مکے سے اسلحے سے لیس ہو کر. مدینے والے محبوب نے 313 تھے، 312، لیکن حضرت عثمان غنی کو حضور خود چھوڑ آئے تھے تو ان کو شامل فرمایا بدر میں. 312 تھے، ان کی گنتی ڈال کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. حضور نے خود کہا میری صاحبزادی بیمار ہیں تو آپ اپنی اہلیہ اور میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے رکیں. شامل وہ ہیں حضور کے کرم سے، لیکن یہ کہ گنتی میں شمار نہیں، آئے نہیں. 313 لوگ، 6 زر ہیں صرف. ادھر دیکھنا جوانوں، 6 زر ہیں، 8 تلواریں، 1000 کا مقابلہ. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں بات کو. 6 زر ہیں، 8 تلواریں، اور سامنے 1000 بندہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ فرماتے ہیں تم تو آئے تھے میدان میں، پر اکیلے نہیں آئے تھے، تمہارے رب نے تمہاری مدد کی. اللہ کی مدد سے 6 زر ہیں اور 8 تلواریں بھی ہوں. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، خدائے پاک پر اور سادی سی کالی کملی والے پر. عزیز آپ یاد رکھیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں یہ اوہام پرستی سے، یہ وہم سے. اور یہ جو آپ ڈرتے ہیں نا کہ ہوا کا رخ کچھ اور ہے اور میں کچھ اور کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ حدیث رٹ لیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے. ساری دنیا، محلہ، علاقہ، قبیلہ نہیں، ساری، جتنی مرضی تگڑی سیاست کریں، جتنی مضبوط سازش کریں، جتنی مرضی ایٹمی طاقتیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی مشیت نہ ہو. اور سارے مل کے تیرا کچھ سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. ہمارا پتہ کیا مسئلہ بن گیا، ساری امیدیں بندوں سے لگا لی. بندے بیچارے کمزور ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ دوست بیچارے کمزور ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ امید لگائیں اللہ والوں سے یا اللہ سے. یہ دنیا داروں سے، اٹھو نوابوں سے امیدیں لگانا، کمزور پڑنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے تو ایک جگہ حضور سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا لیٹ گئے. حضور آرام فرمائے، تلوار سرکار نے اپنی لٹکا دی درخت کی ٹہنی کے ساتھ. صحابہ کرام موجود تھے ساتھ، لیکن مختلف جگہوں پہ آرام فرماتے. حضور نے اپنی تلوار لٹکا دی. غورث بن حارث ایک شخص تھا، وہ آیا اور حضور کی تلوار اس نے اٹھا لی. سرکار نے آنکھیں کھولی. توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے آنکھیں کھولی. پتہ کیا کہتا ہے حضور سے؟ کہتا ہے تلوار میرے ہاتھ میں، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کو کون بچائے گا؟ کسی کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ 2 ہفتوں کے بعد مر جائیں گے، تو
کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہی مر جاتے ہیں، چھٹی ہو گئی بات کی. اور کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے پر اپنے علم کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں نا. ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ 2 نہیں آپ 2 سال نکال جائیں، بہت آگے نکل. ذہنی تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص جوانوں میں. کیوں؟ یہ موبائل کے اندر زندہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی موبائل کے اندر ہے. اس سے تھوڑا باہر آئیں، باہر نکلیں. آپ بہت سارے لوگوں کا سہارا بن سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی تھکاوٹ اتار سکتے ہیں. یار دیکھو، ماں سوچ رہی تھی رات کو کہ آج میری بیٹی نے فون کر دیا 20,000 روپیہ چاہیے. تو سوچ رہی تھی کہ پتر کو کیسے کہوں، اس بیچارے کے تو پہلے ہی بڑے خرچے. سارا دن سوچتی رہی. ادھر بیٹی بھی مجبور ہے اور یہ بیٹا بھی زیادہ مالدار نہیں. تو اس نے رات کو سوچ سوچ کے بیٹے سے بات کی کہ پتر میں جانتی ہوں کہ تیرے زیادہ وسائل نہیں اور میں تیرے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتی، پر تیری بہن نے کچھ اس بیچاری کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اگر چاہے تو ایک وہ ہے جو کہے اماں جی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو بڑا تانگ ہوں. مایوس کر دیا. اماں بیچاری کہہ کے بھی پریشان ہوئی. اس نے نا اور تھکا دیا اور ذہنی طور پہ تھکا دیا. ایک وہ تھا، ماں نے بات ابھی پوری کی نہیں، اٹھ کے قریب گیا، ہاتھ پکڑ کے چوما. کہنے لگا اماں تو جھچک کے بات کیوں کرتی ہے، 20,000 کیا جان بھی حاضر ہے تیرے حکم پہ. اماں ساری رات روئے گی. تو چلا گیا بات کر کے کمرے میں، پر وہ رو رو کے دعائیں دے گی. اس کا تکیہ بھیگ جائے گا. وہ کہے گی مالک کائنات کی ساری نعمتیں میرے پتر کی جھولی میں اتار دے. جوانوں کو چاہیے تھکاوٹ اتاریں، تھکاوٹ. قاری صاحب امام صاحب اعلان کر رہے تو جمعے والے دن چندہ چاہیے، مدرسہ چلانا ہے. تو غریب نوجوان نے قریب آ کے کہا استاد جی اگر نہیں نا لوگ دیتے تو فکر نہ کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو چندہ بے شک نہ دے، تو 2 جملے تو بول. تیرا یہ کہہ جانا طاقتور کر جائے گا دینداروں. حوصلہ بلند کر. ہم نا جوان خود بڑے تھکے ہوئے ہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں. مجھے بڑا شکوہ ہے. اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. کہتا ہے یہ نا سکون سے سونا چاہتے ہیں، ان کا تن آسانی پسند ہو گیا. تو میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ یہ قوم آگے بڑھے گی جس کو گرمی لگتی ہے، جو تھکی ہوئی ہے، جو دھوپ میں نہیں جا سکتی، جو کسی آگے بڑھ کے کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ قوم آگے نکلے گی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اٹھیں اپنے حصے کی ڈیوٹی لیں. میری بات سنیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آداب محفل بڑا حسن ہے محفل کا، اس پر توجہ کیا کریں. بھائی اگر آپ اپنے اندر وہ ذوق لائیں گے جو حضور نے ہمیں دیا ہے، حضور نے جو خوشخبریاں دی ہیں، جو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے ہیں، ہماری مایوسیاں توڑی نبی کریم نے. غورث بن حارث نے تلوار لے کے کہا آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے نا میرے دوستوں؟ ادھر دیکھنا میری طرف. حضور اٹھے نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں، حضور اٹھے نہیں، لیٹے آرام سے. کہنے لگا کون بچائے گا؟ تو حضور کا اعتماد. آپ کا اعتماد جیت لیتا ہے دنیا کو. آپ کے اندر اگر طاقت ہے، آپ بات مضبوط کرنا جانتے ہیں، تو بڑے سارے لوگوں کی تھکاوٹ اتار دیا. کون بچائے گا؟ تو حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا. ابو علی سینا ایک سائنسدان گزرا ہے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے، صوفی، ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. تو حضرت صاحب مریدوں کو واعظ کر رہے تھے کہ اللہ اللہ کیا کرو دل نرم ہو جاتا ہے. وہ عقل مند آدمی تھا نا. تو کچھ ایسے بھی بیوقوف ہیں جو ہر بات میں اپنی عقل کو آڑے لاتے ہیں. مولا رومی فرماتے ہیں اللہ نے عقل دی تھی استعمال کرنے کو، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل انہیں استعمال کرتی رہی. عقل کو تو تنقید سے فرصت نہیں، تو ہر وقت تنقید کرتی، ہر وقت. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ عقل تو عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی. کتنے؟ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. یہ تو بیچارہ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں بنا جاتا، یہ بس یار کی بات ہی مانتا رہتا ہے. ابو علی سینا بیٹھا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ اللہ کیا کرو دل نرم ہوگا. تو کہنے لگا دیکھو بابا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے.
اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہے، پر لفظ اللہ میں کیا تاثیر ہوئی؟ اللہ کی ذات میں بڑا اثر ہے، لیکن یہاں خالی لفظ اللہ لکھ دیا جائے، اس میں کیا تاثیر؟ سوال ہے نا۔ سیاںا بندہ تو دل میں آ گیا، اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے اپنے بندوں کو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ترمذی کے لفظ ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی پتہ کیا کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے۔ اتنے بڑے سائنسدان کو محفل پوری میں گدھا کہہ دیا، اس کا رنگ بدل گیا، خون آنکھوں میں اتر آیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کوئی طریقہ ہے؟ جب اس کی کیفیت بدل گئی نہ کہہ کچھ سکتا نہیں تھا، حضرت کے مرید بیٹھے تھے، جب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھا نا تو حضرت ابو الحسن فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا، بتا اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ یہ گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیری کیفیت بدل گئی ہے، تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ تو بڑا ہی بیوقوف ہے، سمجھ نہیں رہا کہ رب کا ذکر کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ دل کو زنگ لگ جائے تو رب رب کرو، دل کا زنگ اتر جائے گا۔ تو سمجھ ہی نہیں رہا، تو حضور سے کہتا ہے خورس بن حارث کون بچائے گا؟ تو نبی کریم نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا۔ یہ لفظ ہیں، ان میں بڑا اثر ہے، ان میں بڑی تاثیر ہے، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ حضور نے کہے تو وہ کانپنے لگا، کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، رسول کریم نے اٹھا لی، فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ یہ ہے طاقت جو آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ خدائی طاقتوں کی طرف توجہ کریں، رسول کریم کے کرم کی جانب اپنا مزاج بنائیں۔ حضور نے ہمارا رخ پھیرا ہے اللہ کی جانب۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی کریم ہیں، میں نے سنا ہے آپ بڑا ہی معاف کر دیتے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں آپ کی بڑی بات ہے، میں نے سنا ہے۔ کیا بات؟ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، آپ بڑے کریم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جا پھر میں نے تجھے معاف کیا۔ آپ اپنے اندر پانی دیں۔ بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ذرا توجہ کریں گے آپ۔ یہ ساری چیزیں حاصل کب ہوتی ہیں؟ یہ حاصل ہوتی ہیں جب میرا اور آپ کا مسلح آباد ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارا کام کرتے تھے، کفار مشرکین بڑا پریشان کرتے تھے، مومن ان کے سوالات کے جواب دینا، دین کے لیے ارادے کرنا، جنگوں کی ترتیب، سارے معاملات۔ توجہ ہے میری بات پر؟ گھر میں ازواج مطہرات ہیں، چاروں بیٹیاں، ان کی اولادیں، ان سب کو وقت دینا۔ حسنین کریمین کو حضور پیار کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ ہاں جی، مسجد نبوی کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا رحمت کے عجب جمیلیں، کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلیں۔ اتنی ساری مصروفیت کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رات کو حضور نہ مصلے پہ کھڑے ہو جاتے، ساری رات حضور نفل پڑھتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے پیروں میں ورم آ جاتے۔ تو بتا تو بھی کبھی تھکا ہے نماز پڑھتے؟ میں بتاؤں کہ کیا ہم بھی کبھی تھکیں؟ کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، گپ شپ ہے بڑی لمبی چوڑی۔ اگر مسلح آباد ہونے کا طریقہ ہمیں آ جائے، دعا مانگنے کا ہمارا شوق بن جائے۔ ہمارے نا کچھ دکھ بڑے ذاتی قسم کے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اندر سے باتیں نکال دو ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹینشن نکل جائے گی، لیکن کچھ دکھ ذاتی ہیں، نجی ہیں، بندہ کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو۔ اور ترمذی شریف میں حضور نے فرمایا جو رب کریم کی بارگاہ میں دکھ بیان کرے، نہ اللہ دیر سے کرے یا جلدی کرے، اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا۔ حضور ساری رات نماز پڑھتے، پیروں میں ورم آ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں عرض کرتی حضور آپ کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، تو اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
ہمیں نا ہمارے چاؤ نے شوقوں نے مصلی سے دور کیا ہے، درود و سلام سے دور کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک تو محفل نعت ہے نا وہ تو ہوگی، اصل تو نعت کے ساتھ پیار اس کا ہے نا جو کسی طالب علم کو کھڑا کر کے کہے یار میرا دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی نعت تو سنا۔ محفل نعت کا ماحول بھی بڑی بات، لیکن کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دینا، کہنا سونے کی تعریف میں دو باتیں تو کر، پتہ چلے کہ آپ کا ذوق پورا ہوتا ہے جب نعت پڑھی جاتی ہے، نعت سنی جاتی، طبیعت اپنی مائل کریں اللہ رسول کی جانب، طبیعت۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اب تو مسلمان کا یہ شوق ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے دین کے لیے لڑنا ہے، ہمیں تو الجھا دیا گیا روزی روٹی میں، وہی سطحی باتیں، بچے پالنا، دادا بھی بچے پال رہا تھا، ابا بھی بچے پال رہا تھا، ہم بھی بچے ہی پال رہے ہیں، بچے بیاہ دیے فارغ ہو گئے۔ یہ بڑی سوچ پیدا کریں، آپ بڑے دین کے ماننے والے ہیں، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تھوڑا سا باہر بھی نکلیں، سطح اونچی بھی کریں، اسی جگہ ساری زندگی کیا رہیں گے ہم؟ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو رات بڑے پریشان تھے، آزمائش میں تھے، تکلیف میں تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا صلاح الدین بڑے پریشان ہو؟ تو کہنے لگے کہ پتہ چلا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا بھرا ہوا اسلحے سے آ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی اسلحہ کوئی نہیں، اب اور بحری بیڑا آ گیا تو کیا بنے گا؟ بزرگ کہنے لگے آپ بھی دعا کرنا، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ صلاح الدین ساری رات روتے رہے، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما۔ صفیں درست کرنا جنگ میں یہ بھی حضور کی سنت ہے، اور بدر کی ساری رات مدد کے لیے دعائیں مانگنا یہ بھی مدینے والے کا طریقہ ہے۔ ساری رات حضور نے دعائیں مانگی اور دعا کو مومن کا ہتھیار کہا۔ صلاح الدین روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ صبح فجر میں دوبارہ بزرگوں سے ملاقات ہوئی تو صلاح الدین بڑے خوش تھے، پوچھا بڑے راضی ہو؟ کہنے لگے حضرت وہ تو غرق ہو گیا پانی میں ہی، ان کا خبر ملی یہ بحری بیڑا غرق ہو گیا۔ بابا جی نے بڑی تگڑی بات کی، کہنے لگے پانی میں نہیں غرق ہوا، وہ تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ جو تو رب کی بارگاہ میں رویا ہے نا تو تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا۔ وہ کچھ چیزیں ہمارے آنسوؤں میں غرق ہو سکتی ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں بہائے جائیں، اگر مصلی کے ساتھ عبادت کے ساتھ توجہ لگائی جائے تو دوستو اپنے دل کو مایوسیوں سے نکالیں، پریشانیوں سے نکالیں۔ خیر والی زندگی تب ہوگی جب ہم نہ ذہنی طور پہ نہیں تھکیں گے، فکری طور پر کمزور نہیں پڑیں گے، جب ہمیں زمانے کے مد و جزر اپنی سمت، زمانے کی روشنی اپنی طرف مائل نہیں کرے، جن آنکھوں میں گنبد خضرا سمایا ہو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے، ان کی ڈائریکشن ہے، وہ سیدھے چلتے ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، آگے بڑھ آگے بڑھ، اٹھ تیزی کر، بڑھ آگے۔ آپ اگر اپنے اندر ہمت پیدا کریں گے، شوق پیدا کریں گے تو آپ کو دیکھ کے اور بھی کئی لوگوں کو شوق ہوگا، اور بھی کئی لوگ آگے بڑھیں گے، اور بھی تازگی آئے گی۔ دعا یہ ہے اللہ محبوب پاک کی امت کو برکتیں عطا فرمائے، عزت رفتہ عطا فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین۔